بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ واضح رات 25 دسمبر 1945 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ تھی۔ ہندوستان بھر کے مسلمان پورے جوش و خروش کے ساتھ سالگرہ کی تقریبات منا رہے تھے۔ اس دن دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک جلوس نکلا۔ لوگوں نے جلوس کے راستے میں قائد اعظم کی تصویریں، پوسٹرز اور بینرز لگا رکھے تھے۔ قائد اعظم یہ بینرز اور تصویریں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک بڑی سی پینٹنگ پر پڑی۔ قائد اعظم کے کسی چاہنے والے نے قائد اعظم کی تصویر بنائی، اس تصویر کے سر پر سونے کا تاج بنایا، قائد اعظم کو شاہی لباس پہنایا اور اس تصویر کے نیچے لکھ دیا شہنشاہ پاکستان۔ قائد اعظم نے اپنا قافلہ رکوایا، تصویر بنوانے والے کو قریب بلوایا اور اس سے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ اور کسی شہزادے کی گنجائش نہیں۔ پاکستان کا تاج قانون ہوگا، پاکستان کا تخت آئین ہوگا اور پاکستان کا لباس جمہوریت ہوگی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مہربانی فرما کر آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا۔ خواتین رات کل 25 دسمبر ہے۔ ہم لوگ ہر 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ آج جب بھارت پاکستان پر یلغار کے منصوبے بنا رہا ہے، بھارتی حکومت نے فوج کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے اور پاکستان میں موجود سفیروں کا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو وہ کسی بھی وقت پاکستان پر سرجیکل سٹرائک شروع کر سکتا ہے۔ آج اب انٹرنیشنل رائے کا کہنا ہے کہ بھارت کے مختلف شہروں میں 30 کے قریب دہشت گرد روپوش ہیں۔ یہ دہشت گرد کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں اور بھارت اس کارروائی کے فوراً بعد پاکستان پر حملہ کر دے گا اور یہ حملہ نیوکلیر وار کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو ان حالات میں آج قائد اعظم محمد علی جناح بہت یاد آ رہے ہیں اور ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم کے خطوط پر چلایا گیا ہوتا تو آج کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوتے۔ ہم آج بین الاقوامی طاقتوں کی چراگاہ یا میدان جنگ نہ بنتے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ آج رات قائد اعظم کے تصور پاکستان کو جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کی پہلی کابینہ کے 30 اجلاس پر نظر ڈالنا ہوگی۔ کابینہ کے اجلاس سے قبل اے ڈی سی نے قائد اعظم سے پوچھا، سر اجلاس میں چائے سرو کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا وزراء گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئیں گے؟ اے ڈی سی نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا جس وزیر نے چائے یا کافی پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس گھر جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38.5 روپے کا سامان خریدا گیا۔ قائد اعظم نے حساب منگوایا۔ کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھی۔ حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیے جائیں۔ 2-3 چیزیں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کے لیے لائی گئی تھیں۔ فرمایا یہ پیسے میرے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں۔ باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھیں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی جائے لیکن آئندہ احتیاط کی جائے۔ 1948 میں برطانوی شاہ کا بھائی پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا۔ برطانوی سفیر نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ آپ شہزادے کو ویلکم کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر تشریف لے جائیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ قائد اعظم نے ہنس کر کہا، میں تیار ہوں لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر برٹش کنگ کو اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ایئرپورٹ چلا جاتا ہوں۔ ایک روز اے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا۔ آپ نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے۔ ناظرین یہ وزٹر قائد اعظم محمد علی جناح کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ پر نام کے نیچے بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان لکھوا دیا تھا۔ قائد اعظم کے معالج کرنل الہی بخش نے آپ کے لیے جرابیں منگوائی۔ آپ نے ریٹ پوچھا، بتایا گیا 2 روپے۔ گھبرا کر بولے، کرنل یہ تو بہت مہنگی ہیں۔ کرنل صاحب نے عرض کیا کہ سر یہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ سے خریدی گئی ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا میرا ذاتی اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے، ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ جرابیں لپیٹیں اور کرنل الہی بخش کو واپس کر کے حکم دیا کہ انہیں واپس کر دو۔
اور ایک نرس کی خدمت سے آپ متاثر ہوئے تو آپ نے پوچھا بیٹی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نرس نے عرض کیا سر میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ مہربانی فرما کر میرا ٹرانسفر پنجاب کروا دیجیے۔ قائد اعظم نے اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی، یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا نہیں۔ قائد اعظم نے اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دیا۔ فائل وزارت خزانہ پہنچی تو سیکرٹری خزانہ نے فائل پر یہ نوٹ لکھ دیا کہ گورنر جنرل اس قسم کے احکامات سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہے۔ قائد اعظم کو معلوم ہوا تو نہ صرف وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی بلکہ اپنا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ حضرات، ہم جب قائد اعظم کی زندگی کے یہ واقعات پڑھتے اور حضرات پروگرام کے شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب کوئی شخص قائد اعظم کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کو شدید غصہ آ جاتا تھا اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ینگ مین ڈونٹ لوز یور سیلف ریسپیکٹ۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ جو شخص ایک بار کسی کے قدموں میں جھک جائے وہ پوری زندگی دوسروں کے قدموں میں گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات، کل قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے۔ کاش میں آج اپنے قائد کو یہ بتا سکتا کہ آپ نے جس قوم کے نوجوانوں کو اپنے پاؤں چھونے سے روکا تھا آج وہ پوری قوم دوسروں کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ آج اس قوم پر ڈرونز حملے کرتے اور اس قوم کے لیڈرز ان حملوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کاش میں اپنے قائد کو یہ بتا سکتا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی قوم اپنی سیلف ریسپیکٹ لوز کر چکی ہے۔ آپ نے جس قوم کا خواب دیکھا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی اور پیچھے چند اسٹیٹ ایکٹرز رہ گئے اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز، اور ان ایکٹروں میں ایک بھی ایسا نہیں جو آپ کے سائے، آپ کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ کر سکے۔